پہ شامل کریں. ناظرین, جیسے کہ میں نے بھی وعدہ کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ ہیلتھ ایکسپرٹس موجود ہوں گے. آج پروگرام کا موضوع بھی وعدہ تھا تو وعدہ پورا کروں گی. ہیلتھ ایکسپرٹس کو بلا چکی ہوں, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ 2 گیسٹ ایکسپرٹس موجود ہیں. پہلی وہ جن کو آپ جانتے ہیں اور بہت خوب انداز میں جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, بہت پیارے انداز میں اصلاح کر دیتی ہیں, ڈائٹیشین بھی ہیں اور بہت پیاری آپ کو ایڈوائسز دیتی ہیں آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے, آپ کی ڈیلی روٹین کے حوالے سے. ڈاکٹر سلوت عسکری, السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ. مزاج گرامی بخیر. ناظرین, ڈاکٹر سلوت عسکری یہاں موجود ہیں. آج ان سے بات ہونے جا رہی ہے کچھ ڈائٹ کے حوالے سے, اور صرف یہی نہیں, اسکن کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے کوشچنس تو ہم شامل کرتے ہی رہیں گے. آپ کے علاوہ جو دوسری گیسٹ ڈاکٹر یہاں موجود ہیں ناظرین, ان کو بھی آپ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, پروگرام سے بخیر کا حصہ کئی مرتبہ بن چکی ہیں اور بہت ان کو خیال ہے, بہت فکر کرتی ہیں یہ آپ کی اور اسپیشلی آپ کے دانتوں کی, کیونکہ یہ ایک ڈینٹسٹ ہیں اور دانتوں کا کیئر کرنا یہ ان کا پیشہ ہے. اور یہ صرف پیشے کی بات نہیں ہے, خود انسان ویلفیئر کے لیے کچھ کرتا ہے تو یقیناً ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. تو قدردانی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مرتبہ پھر موجود ہیں ڈاکٹر زرکا. السلام علیکم. وعلیکم پروگرام میں السلام. خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ. بہت بہت شکریہ. طبیعت اور مزاج سب الحمدللہ, بخیر؟ شکر الحمدللہ. دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں, جبکہ وقت ایسا ہو گیا لیکن پھر بھی صبح بخیر. اکثر لوگوں کی سنڈے اس وقت صبح ہوتی ہے, تو اسی صبح بخیر. ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو ڈاکٹر سلوت عسکری, یوزولی لوگ ڈائٹ کے حوالے سے اور جنک فوڈ ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے, اس کا اسکن پہ بھی افیکٹ ہے, اس پر ہم کچھ ریلیٹ کرتے ہوئے بات کرنے جا رہے ہیں, تو کیا بتائیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ دیکھیں, غذا جو ہے سب سے زیادہ ہماری امپورٹنس جو ہوتی ہے ہماری ہیلتھ میں, سب سے زیادہ کنسرن ہماری ہیلتھ کا ڈائٹ سے ہوتا ہے. جو غذائیت نہیں ہوتی کھانے میں, غذا بہت اچھی سے اچھی لینے کی کوشش کرتے ہیں, ماں باپ دلاتے ہیں, لیکن اس میں فائدہ ہے بالکل ہمیں نہیں ہو رہا. بٹ ماں باپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو بھی وہ کھلا رہے ہیں وہ بہت ہی مضر ہے. جیسے کہ آپ نے یہ آج کل نوڈلز چلے ہیں بہت زیادہ, چھوٹے بچوں کو دے دینا, 3 سال کے بچے کے ہر وقت نوڈلز, 5 سال کے بچے, 10 سال کے بچے, جو ان کی بھوک مر جاتی ہے, بھوک بالکل مر جاتی ہے اس سے. اور جتنے بھی ٹیسٹ ان کا وہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, اس کے علاوہ انہیں کبھی کھانا پینا اچھا نہیں لگتا. کچھ بھی آپ کھلا دیں, اچھے سے اچھا بنا کے کھلا دیں, تو یہ جو ٹیسٹ آپ نے بنا دیا نا بچوں کا, پلیز اس پہ بہت اوائڈ کریں. آگے جو بیماریاں آ رہی ہیں شوگر سے ریلیٹڈ بچوں کو جو ہو رہی ہے, یہ سب ڈائٹری جو ہے نا ہماری شوگر, یہ بچوں کو اس وجہ سے ہو رہی ہے. اور بڑوں کو, لڑکیوں کو جو بھی شادی جن کی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے وہ اوبیس ہو گئی ہیں, تو ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ ٹرانس فیٹ, میدے والی چیزوں سے اوائڈ کریں سب سے زیادہ. اور یہ سوڈا ڈرنکس جتنی بھی ہیں یہ بھی نہیں لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو ایلیمنٹری اوبیسٹی جو ہو رہی ہے, یہ ہمارے پاکستان میں تھائرائڈ اوبیسٹی, ہائپوتھائرائڈ, اور یہ جتنی بھی ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے ہیں, انڈوجینیس. اور یہ سب جو ہمارے ہاں ہو رہی ہیں یہ سب ڈاکٹرز کی نالج میں یہ دینا چاہیے ان لوگوں کو, اپنے پیشنٹ کو, کہ اس سے اوائڈ کریں جتنا بھی زیادہ. دیکھیں, ٹرانس فیٹ اور جتنی بھی بناسپتی گھی ہو گیا, یہ چیزیں, اور میدا, یہ 2 چیزیں بالکل نکال دیں, اور کولڈ ڈرنکس, ٹھیک, بس یہ چیزیں اوائڈ کریں تو آہستہ آہستہ یہ بیماریاں ختم ہوں گی. اور اس کے بعد میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ کھانے پینا کس طریقے سے کھانا چاہیے, یوٹیلائز کب ہوتا ہے باڈی میں کھانا, یہ سب چیزیں ہم بالکل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی جانب آؤں گے, کچھ کوشچنس ہمارے پاس ایسے بھی ہیں کہ ہمیں بھی تو معلوم ہو ہم کیسے کیئر کریں. کیا مطلب ہر دفعہ اس کے بعد ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, کسی ڈینٹسٹ کے پاس, کسی کلینک تک جانا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. کچھ ایسی پریکٹسز ہوں جو ہمیں پتا ہو ہمیں روزانہ کرنی, مطلب یہ تو ہمیں پتا ہے صبح اٹھ کے برش کرنا ہے, سونے سے پہلے برش کرنا ہے, اس کے علاوہ بھی کیا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, تو کس طرح رکھنا چاہیے؟ جس طرح ڈائٹ کی بات ہوئی, اسی طرح ڈائٹ سے ڈینٹل ریلیٹڈ بھی بہت ساری باتیں ہیں. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں فوڈ میسٹیکیشنز ہوتی تھی, شوگر کین بچے کھاتے تھے, گنا کھاتے تھے, اور کونس وغیرہ, تو اس میں میسٹیکیشن ہوتی تھی, اس سے سرکولیشن بحال ہوتی ہے گمز کی. لیکن اب یہ چیزیں تو ہے نہیں, ایکسرسائز ہو جاتی ہے نا دانتوں کی گلنے وغیرہ سے. اب تو یہ ہے نہیں چیزیں, اب تو کولڈ ڈرنکس ہیں اور بس جنکس فوڈ جو زیادہ تر نارملی بچے کھاتے ہیں. تو ہمیں اپنی ڈائٹ میں یہ چیزیں ابھی بھی یوز کرنی چاہیے. اس پہ ڈینٹل ہیلتھ بھی بہت اچھے ایفیکٹ ہیں. اور جہاں تک ہماری پریونشنز کی بات ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں, ٹوائس اے ڈے برش تو ہم کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ سیلائن ماؤتھ واش بھی ہم کرتے ہیں. لیکن ڈینٹل میں یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس از اے بیٹر. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈینٹل میں جب تک پین ہوگا ہی نہیں تو ہم ڈینٹل سرجن کے پاس تو جانا ہی نہیں ہمیں. پیسے بچاؤ, وقت بچاؤ. اس کے لیے یہ ہے کہ وزٹ ٹو ڈینٹل سرجن میکسیمم ان 1 ایئر. ہمیں چاہیے کہ 1 سال میں ہم کبھی چلے ہی جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لیس ایکسپینسو ٹریٹمنٹ سائٹ پر رہیں گے.
लेकिन हमें जब पेरिएपिकल इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो, एब्सिस हो, गम्स में मतलब जो ब्लीडिंग वर्स्ट थोड़ी सिचुएशन हो है, जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब आप जाते मतलब हैं। हमें पता ही नहीं इतना, लेकिन ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे आपके प्रोग्राम के जरिए भी अवेयरनेस है, काफी अवेयरनेस एक काफी आ कॉलर गई हमको है। शामिल कर रही हूँ मैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने तमाम कॉलर से कहूंगी जो भी कॉल करते हैं बस अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दिया करें ताकि मैं आपको सुन सकूं, आप मुझे सुन सकें, और बाकी घर वाले अगर सुन रहे हैं तो आप रूम चेंज कर लिया करें। नाजी, हम बात कर रहे थे डेंटिस्ट्री के हवाले से ही कि लोग जब सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है कि अब इट्स ब्लीडिंग एंड इट्स एक्टिंग अलॉट, तब जाते हैं किसी डेंटिस्ट के पास। जी, अब एक कॉमन प्रॉब्लम बैड ब्रीथ है, ठीक है, बैड ब्रीथ रिलेटेड टू बैड ओरल हाइजीन, ठीक है, उसको हम डिजीज समझते ही नहीं। इसके लिए ये है कि हम 6 मंथ में स्केलिंग करवा लें, साल में करवा लें, तो जो प्लाक है कैलकुला से रिमूव हो गया, उससे गम्स की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बहुत ज्यादा हम एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट पे नहीं जाएंगे, पेरियोडोंटाइटिस डेवलप नहीं होगी। इसलिए ये है कि जरूरी नहीं कि जब हम किसी डिजीज में मुब्तला हो जाएं उसी वक्त हम डेंटल सर्जन के पास जाएं। उस वक्त ट्रीटमेंट महंगा भी हो जाता है, जाहिर है, अफोर्ड करना भी एक प्रॉब्लम। तो हमें ये है कि साल में एक बार हम एक विजिट कर लिया करें। छोटी मोटी कैविटीज हैं, कुछ स्केलिंग प्रॉब्लम्स है, वो वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि क्योंकि पेनलेस प्रोसीजर होता है जिंजिवाइटिस टू पेरियोडोंटाइटिस डेवलप होने तक, तो बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं उनके दांत हिल भी रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि पेन नहीं है तो वो इतनी इसको केयर ही नहीं करते। तो डेंटिस्ट्री में तो ये है कि इसमें देखें टोटके तो इतना चलते नहीं है, डेंटिस्ट्री इज एन आर्ट में बहुत चलते हैं। डेंटिस्ट्री एक आर्ट है। सही। इसके लिए तो जाहिर है अब हमें अवेयरनेस देनी है, अपने पेशेंट्स को अवेयरनेस देनी है आपके प्रोग्राम्स के जरिए, और वैसे भी हम जहाँ जहाँ जाते हैं कि एक विजिट कर लेने से हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और डाइट का बहुत रोल है, हमें वो डाइट यूज करें अपने मेन्यू में जहाँ मेस्टिकेशन हो रही है। ये नहीं कि बस चिप्स खा ली, कोल्ड ड्रिंक खा ली, बस पेट भर गया। कोल्ड ड्रिंक खाना तो मुश्किल है डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है? कोल्ड ड्रिंक पीना तक आ जाते हैं हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट और ओरल हाइजीन आज का टॉपिक जो है वो काफी रिलेट हो गया है आपस में, और हमारे कॉलर्स की जो कॉल आ रही है वो मुझ तक नहीं आ पा रही। मैं बता दूं हमारी तमाम टेक्निकल टीम को, शायद कुछ कहा जा रहा है मुझ तक पहुंच नहीं रहा। डॉक्टर सलवत अस्करी, डाइट की बात करें और काफी हद तक डॉक्टर साहिबा ने भी बताया कि जो है ऐसी चीजें खाएं जिससे मेस्टिकेशन या सर्कुलेशन अच्छी। इसी पर बात करूंगी, आपसे पूछूंगी अच्छी डाइट क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप सोच के रखिए मेन्यू कार्ड, और वो जैसे होता है ना आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आज ये दस्तयाब है, तो नाज़रीन जानेंगे कि एक अच्छी डाइट मेन्यू में आज क्या क्या दस्तयाब है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। एक मतलब हाजिर खिदमत यसरा खान, आपके अपनी मेजबान, आपका अपना प्रोग्राम है। नाज़रीन आपके मैसेजेस मिल रहे हैं और आपके मैसेज आपकी पसंदीदगी का इजहार, हमारे लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सलवत अस्करी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जरका, और आज हम बात करें कुछ हेल्थ के हवाले से, ओरल हाइजीन के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सलवत, मैंने कहा था कुछ मेन्यू जानेंगे कि दरअसल एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी डाइट या बैलेंस डाइट दरअसल होती क्या? हम बैलेंस डाइट तो बोल देते हैं, तो ये है क्या एक्चुअली? मैं तो बल्कि मैं बोलती है तो ये वो राज है जिसकी तलाश करती कितने लोग कर रहे हैं। और हाइजीन के लिए भी मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बता रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं लेते, कुछ सीरियस नहीं लेते। मैं भी जैसे कहती हूँ ना कि टाइम पे खाना खा लो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात की। जब हो जाते हैं तो फिर आते हैं 1 साल के बाद कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर वो इलाज करेंगी सही। तो इसी तरह मैं बता रही हूँ कि जितना भी आजकल में जो माउथ वॉश नहीं ले सकते हैं या बहुत एक्सपेंसिव चीजें ये होती हैं, नहीं हो सकता, तो आप इसे करें कि नीम के पत्ते बॉयल करके उसके अंदर आप 1 लौंग पीस के डाल लीजिए और इससे कुल्ली कर लिया करें रोज रात को सोते वक्त। हर किस्म का पेन भी खत्म होता है, कीड़े भी इससे सही होते हैं। ये तो आप इनसे भी पूछ लें कि ये बिल्कुल सही है। ये इतनी बेहतरीन चीज है कि कभी लगेगा ही नहीं कीड़ा। पहले से प्रिकॉशन करें ना, इनके पास जाना पड़ेगा फिर आप लोगों को। वो तो पहले वही तो साल में एक बार ये तो नहीं, तो ये भी कह रही है कि मैंने ऐसा होना चाहिए। ये जो चीज है ना, ये नहीं, ये टोटके नहीं है, ये तो हाइजीन। एक्चुअली आपको पता नहीं है दर्द एक्चुअली है क्या, आप छोटी सी बात समझिए कि बस दर्द, आप प्रिकॉशन करें ना तो ये इंशाल्लाह ताला आगे नौबत ही ना आए ना वो सब चीजों की। ये चीज है, बच्चों को जरूर ये करा दिया करें। एक कुल्ली कर ले, सिर्फ उसकी 1 दफा कर लें, और बहुत हल्का होता है ये। अब जब यूज्ड टू हो जाते हैं ना तो फिर नहीं पता चलता। ठीक है, और इसके अलावा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर वापस आते हैं आपके पास। एक कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझ तक आवाज नहीं आ रही है हमारे कॉलर की।
آپ سے بات ہو رہی تھی وہی آپ نے گاگل بتائی ہمیں کہ وہ ایک پریکاشن ہے, آپ پریونشن ہے, آپ یہ کر لیجئے تو یہ ہے کہ اگر کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے نا, جیسے دانتوں میں بہت بلیڈ کرتے ہیں نا, تو وہ ختم ہو جاتی ہے 1 ہفتے کے اندر. تو دانتوں پر مزید بھی بات کر لیں. اور ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن آپ سے بھی ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ڈائٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور سنڈے ہے, یوزلی لوگ وہ ہوتا ہے صبح کچھ آئلی ناشتہ ہو جائے, وہ اسپیشلی ایک مینیو ہوتا ہے دیٹس حلوہ پوری, وہ کھا لی جائے. اور پھر اسپیشلی اگر کوئی ہیلتھ کمپلیکیشن ہو یا اگر ہارٹ پیشنٹ ہو تو ان کے لیے کیا کہیں گی آپ کہ وہ اپنے نفس کو کتنا مارے بھائی؟ دیکھیں ابھی ہارٹ پیشنٹ کے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ کولیسٹرول کرنے کی جو بھی میڈیسن ہوتی ہے نا, وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. وہ آہستہ آہستہ گریجولی آپ کے مسلس کو اس قدر ویک کر چکی ہوتی ہیں کہ وہ اور بیماریاں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو اس کے لیے میں سب سے زیادہ بہترین آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سفید زیرہ جو ہے وہ پیس کے, کچا سفید زیرہ آپ اگر سالن میں آخر میں ڈال لیں, جیسے کالی مرچ ڈالتے ہیں نا, تو وہ بھی ڈال لیں, اور یہ ڈالیں گے تو یہ ایک ڈائریکٹ آپ کو آرگینک فارم میں ملے گا. آپ سے سنوں گی, ریپیٹ کرواؤں گی, یہ کالر ان کو شامل کریں. السلام علیکم. کراچی سے ڈاکٹر سلوت کے بارے میں نے بات کرنی ہے. میری جو بھی کالر ان کی آواز آ رہی ہے, تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گی تو مجھے آواز کلیئر آ جائے گی. میں ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں نے ان سے صرف فون پہ انفارمیشن لی اپنی ڈائٹ کی. بہت ہلکی آواز ہے میری کالر. پچھلے 2 ہفتے پہلے مجھے ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہوا ہے, تو ان کی جو بتائی ہوئی انفارمیشن ہے میری ڈائٹ کے مطابق. اگر ہیپیٹائٹس سی کا مسئلہ بتا رہی ہیں, ڈائگنوز ہوا, اس کے حوالے سے کچھ جنرل بتا دیں کیونکہ مجھ سے کلیئر آواز نہیں فائدہ ہوا ہے ابھی میں نے سکتے ڈیٹیل. تو ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے بھی بات کریں. ٹاپک ایز یوزول ہمارا کچھ نہ کچھ چینج ہو جائے گا. ہیپیٹائٹس بھی اسی وجہ سے, موٹاپے کی وجہ سے, اوبیسٹی کی وجہ سے ہی ساری اور ڈائٹ غلط لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت کچھ ہے. ٹھیک, اچھا وہ زیرے والا کچھ آپ بتا رہی تھی, میں وہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ ویسے نہیں کھا سکتے, زیرہ اچھا نہیں لگے گا, ظاہر ہے, جیسے ہلوا پیری کھانے کا بہت شوق ہے, تو آپ اس کے ساتھ ایک چیز تیار کریے جس میں دہی اور سفید زیرہ اور 2 چٹکی ہلدی اسی دہی میں ڈال لیں, اور لہسن ادرک ڈالیں. تو یہ چیز آپ اگر روزانہ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی کمپلیکیشنز ہو چکی ہیں کولیسٹرول کی دوائیاں کھانے کی وجہ سے, تو وہ ماشاءاللہ بہت کیور ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے آپ پھر 3 مہینے میں ٹیسٹ کرائیں تو انشاءاللہ فرق آئے گا. ٹھیک, ڈاکٹر زرگا آپ کی جانب آؤں گی. لوگوں کے دانت گر جانا وقت سے پہلے کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی کیئر صحیح نہیں کی گئی, یا اور بھی کچھ ہیلتھ کی پرابلم سے یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ کچھ ہیلتھ کی پرابلم جیسے ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز میں جو ڈینٹل گمس ہیں وہ کافی ویک ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے نہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ اسکیلنگ کروائے کیونکہ بلیڈنگ زیادہ ہوگی پھر وونڈ ہو جائے گا, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈائبٹیز پیشنٹ کے دانت ہلنے کی پرابلم زیادہ تر ہوتی ہے, تو انہیں اسکیلنگ بہت ضروری ہے تاکہ کیلکولس ہمارے گمس کو ڈیمیج نہ کرے, ڈیپوزیشن زیادہ نہ ہو. اس کے علاوہ وقت سے پہلے یا عمر سے پہلے تو کبھی بھی دانت نہیں ہلیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگ سسٹم رکھا ہے گمس کے فائبرز کی اٹیچمنٹ کا, لیکن ساری ہی کوتاہی ہماری اپنی ہی ہوتی ہے. بالکل بالکل, ظاہر ہم برش تو کرتے ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو کیلکولس یا پلاک ڈیپوزٹ ہوتا ہے دانتوں کی سرفیس پر, تو بیکٹیریا ایک سبسٹینس ریلیز کرتے ہیں پولی سیکرائڈز, جو گمس کی طرح اسٹیکی ہوتا ہے. اب وہ برش سے تو پلاک ہٹے گا نہیں, ڈے بائی ڈے وہ ڈیپوزیشن ہیوی ہوتی جائے گی, گمس ریسیشن ہوتی جائے گی, اور پھر دانت ہلنے پر بات آ جاتی ہے. چونکہ یہ پروسیس پین لیس ہے, اس لیے پیشنٹ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے کوئی پرابلم ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ کبھی سال میں ضروری پھر بات وہیں آ جائے گی, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, obvious سی بات ہے, یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت مہنگا ہی جائیں. دیکھیں ہر ایریے میں گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, اربن ہیلتھ سینٹر ہے, رورل ہیلتھ سینٹر ہے, اور ہر جگہ ڈینٹل سیکشن ہوتا ہی ہوتا ہے. صحیح, ہر ایریے میں, تو آپ کو گائیڈنس وہاں مل جائے گی. اسکیلنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے, کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے. وہی بات ہے نا, آپ ڈائریکٹلی ایگزام میں جا کے نہیں بیٹھ سکتے, آپ پورا سال تیاری کرتے ہیں, اور اگر آخر کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے تو ایگزام میں گریڈ آپ کو بہت برا ہونا ہے. تو یہ وہ والی بات ہے, پورے سال کے ایک کوشچن جنرل ہے ہمارے پاس آیا ہے سارا کا, کہتی ہیں وزڈم ٹوتھ کس ایج میں نکلتا ہے یہ بتا دیجیے, اور یہ نکلتے وقت یہ جو کچھ اینگل کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بولتے ہیں اس کو نکلوا دینا پڑتا ہے اور پین بہت زیادہ, اس کے لیے بھی کچھ بتا. وزڈم ایٹ پیورٹی ایج پہ ہوتا ہے 18 to 25 ایئرس, اگر اسپیس سفیشینٹ ہے, لیکن بعض اوقات ڈیلے ایرپشن ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی پوزیشن اب نارمل ہو جاتی ہے, امپیکٹڈ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ پرابلمس چلتی ہیں کہ وزڈم ایرپٹ ہو رہا ہے اور منہ بند ہو گیا, شدید پین ہے اور گلے میں بھی درد ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے ڈینٹل سرجن کے پاس جانا ہوگا, ایکس رے وغیرہ کروانے ہوں گے. اسکیلنگ کی پرابلم ہے تو وہ ہو جائے گی, لیکن نارملی وزڈم جو ہے وہ پرابلم نہیں کرتا ایرپشن میں, لیکن اگر اس کی کمپلیکیشن ہو گئی ہیں
तो प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए ये है कि हम रात में हॉट सेलाइन माउथ वॉश यूज करके सोएं। जिनके भी साथ डेंटल प्रॉब्लम ये चल रही है, विजडम पिछले वीक क्लिनिक पे भी काफी यंग पेशेंट ऐसे आए, तो डेंटल ट्रीटमेंट तो हो गया, एंटीबायोटिक कवर भी सब हो गया। अब लॉन्ग टर्म इसको हम मेंटेन रखने के लिए हॉट सेलाइन माउथ वॉश दिन में भी करें, रात में भी करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि विजडम तो अपने वे पे निकल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो गम पैड होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस वजह से फिर पेनफुल विजडम एरप्शन होती है। ठीक है, कॉलर उनको शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी मेरी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सरने से बात कर रही हूँ, बलोचिस्तान से। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको। क्या कहेंगे मेरी बहन? क्या फरमाएंगे? प्रोग्राम देख रही हैं, अच्छा लग रहा है? जी मुझे ये आप प्रोग्राम मुझे ये पूछ रहे, मेरे चेहरे पे ना दाने निकल रहे हैं। अच्छा, तो उसके दाग रह गए हैं, उसी के बारे में पूछना था। चेहरे पे दाने, उसके दाग भूख नहीं लगती मुझे। अपनी उम्र बता भूख नहीं दीजिए, लगती। अपनी एज बता दीजिए। वजन कितना है? कुछ 25 भी अपनी एज बता रही हैं, वजन नहीं जान सके। अगर आवाज सुन के आप वजन का अंदाजा लगा सकती हैं तो ठीक है। भूख भी नहीं लगती कह रही थी ना। अच्छा, अगर वजन ज्यादा होगा, और अक्सर ऐसा होता नहीं, है। वो कह रही है भूख नहीं लगती, इसकी उनको परेशानी, तो यानी उनका वजन कम है। वजन ज्यादा है तो फिर तो वो खुश होती है कि शुक्र मुझे भूख नहीं लगती। क्या ख्याल है? लॉजिक से लगा सकते हैं। नहीं, आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है, हेपेटाइटिस सी निकल रहा है, बहुत सारा इस तरह हो रहा है। तो मेरे पास काफी पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, तो हमने जब भी टेस्ट कराया, जिसका करा रहे हैं और उसका पॉजिटिव हो रहा है, तो ये चीजें भी हो रही हैं। और देखें, दानों की जो चेहरे पे जो एक्नी वगैरह हो रही है ना, इसकी बहुत सारी वजूहात आजकल हो रही हैं। आजकल आप ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ पिंपल्स हैं या ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ हम लोग माशाल्लाह से अबाया बहुत ले रहे हैं आजकल लोग, और जितनी भी सिंथेटिक आपका जो होगा, अगर इस एरिया पे ज्यादा आ रहे हैं ना दाने, इस एरिया पे ज्यादा आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं, तो ये जरा सी भी स्वेटिंग होती है ना, पसीना थोड़ा सा भी आ जाता है और हमें पता नहीं चलता, और हम बिल्कुल धोते नहीं है, तो उसके बाद ये अंदर से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो भी होते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नीम के पत्ते पीस के आप लगाइए आधे घंटे के लिए, इंशाल्लाह ताला हर किस्म की ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं आजकल इस पे बहुत वर्क कर रही हूँ ताकि सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, तो आप लोगों को दवाएं मेरी ना लेना पड़े। मतलब मेरा ख्याल में वैसे जरूरत भी है, वी शुड डू प्लांटिंग। तो मैं ये कहूँगी बंदे पौधे हो गए, आपको बहुत ज्यादा फायदे इन चीजों से। एक चीज में रब ताला ने बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई, बस समझने की कोशिश तो करें। एक ब्रेक नाज़रीन, उसके बाद हाजिर हो रहे हैं। आपके क्वेश्चन, आपकी कॉल्स के मुंतज़िर।